آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بڑی ہی دلچسپ کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ بظاہر تو یہ دوستوں کے ایک گروپ کی کہانی لگتی ہے جو بڑے جوش و خروش سے افطار کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ روزے کے اصل مقاصد اور سب سے بڑھ کر بہادری کے سچے مفہوم کو بے نقاب کرتی ہے۔ تو چلیں ظاہری دکھاوے سے نکل کر سچی بہادری تک کے سفر کو ذرا قریب سے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، ہمت یا بہادری کا اصل مطلب آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف اپنے مسلز دکھانے کا نام ہے؟ کیا اونچی آواز میں اپنی طاقت کے قصے سنانا بہادری کہلاتا ہے؟ یا پھر اس کا تعلق کسی بہت ہی گہری، اندرونی اور روحانی طاقت سے ہے؟ آج ہم اسی سوال کے گرد گھومیں گے، اور یقین مانیں یہ کہانی اس بارے میں ہمارے عام تصورات کو بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے کہانی کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جو افطار کی فضیلت اور اس کی خوبصورت تیاریوں کے بارے میں ہے۔ کہانی کا آغاز ایک بہت ہی زبردست اور مثبت ماحول میں ہوتا ہے۔ دوست مل جل کر بڑی خوشی سے افطار کی ذمہ داریاں بانٹ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ مہمانوں کے لیے تازہ پھل لے کر آئے گا، تو کسی نے دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے دودھ کے شربت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ اور سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ خاص طور پر مدینے کی کھجوروں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، بالکل سنت نبوی کے مطابق۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے لیے یہ محض کوئی دعوت نہیں تھی، بلکہ ایک باقاعدہ عبادت تھی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان ساری تیاریوں اور محنت کے پیچھے ایک بہت بڑا محرک کام کر رہا تھا۔ ماخذ میں اس خوبصورت حدیث مبارکہ کا ذکر ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان میں روزے دار کو افطار کرائے گا اسے گناہوں سے مغفرت، جہنم کی آگ سے آزادی اور روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، وہ بھی اس کے ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر۔ مطلب یہ وہ زبردست روحانی بنیاد ہے جو ان دوستوں کے ہر کام میں ایک خاص نور اور جذبہ بھر رہی تھی۔ خیر یہ تو تھی افطار کی بات۔ اب ہم ذرا کہانی کے دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں، یعنی جھوٹی بہادری کی ایک دلچسپ کہانی۔ یہاں انٹری ہوتی ہے ایک کردار کی جس کا نام ہے فرمان۔ بھئی فرمان کو افطار کے لیے بھاری میزیں لانے کا کام اپنی طاقت کی نمائش کا ایک بہترین موقع لگتا ہے۔ وہ بڑے فخریہ انداز میں دوستوں سے کہتا ہے کہ میرے بازوؤں میں تو بڑی جان ہے، یہ میزیں اٹھانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اپنا رعب جمانے کے لیے وہ ایک بالکل ہی فرضی کہانی سنا ڈالتا ہے کہ کیسے اس نے اکیلے ہی ان خطرناک چیلوں کو مار بھگایا جو مرغیوں پر حملہ کر رہی تھیں۔ مطلب دکھاوے کی بھی حد ہوتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کہانی بڑی تیزی سے ایک خطرناک موڑ لیتی ہے، اور ہمارا اگلا حصہ اسی بارے میں ہے، اجنبیوں کا خطرہ۔ اب ذرا اس صورتحال کو تصور کریں، جب فرمان بابو انکل کے گھر سے وہ بھاری میزیں لانے پہنچتا ہے نا، تو اسے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو اکیلے اٹھائی نہیں جا سکتی۔ لیکن چونکہ وہ اتنی بڑی بڑی ہانک چکا تھا، اس لیے دوستوں کو بلانے کے بجائے اپنی جھوٹی انا بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں کھڑے ایک رکشے میں بیٹھے نامعلوم لوگوں سے مدد مانگ لیتا ہے۔ اور بس یہیں وہ سب سے بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ وہ اجنبی دراصل اغوا کار نکلتے ہیں جو اسے زبردستی رکشے میں کھینچ لیتے ہیں۔ پھر تو جناب ایک پوری فلمی سچویشن بن جاتی ہے جہاں اس کے دوست اور بڑے ٹریفک کے اس ہجوم میں سائیکلوں پر اس رکشے کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہاں کہانی رک کر ہمیں ایک بہت ہی اہم بلکہ جان بچانے والا سبق دیتی ہے۔ اجنبیوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے مدد کی کتنی ہی اشد ضرورت کیوں نہ ہو۔ فرمان کی اس بے وقوفی اور ناواقف لوگوں سے مدد مانگنے کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ یاد رکھیں، مشکل وقت میں ہمیشہ اپنے جاننے والوں یا کسی قابل بھروسہ شخصی سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو آگے کیا ہوا؟ خوش قسمتی سے فرمان کی جان تو بچ گئی، لیکن اب باری تھی سچائی کے اعتراف کی۔ دوستوں کے اس تعاقب کی وجہ سے اغواکار تو ڈر کر فرمان کو چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن اب اسے حقیقت کا سامنا کرنا تھا۔ ذرا موازنہ کریں، ایک طرف اس کا وہ دعویٰ تھا جہاں وہ چیلوں سے لڑنے والا کوئی بہت بڑا سپر ہیرو بنا ہوا تھا، اور دوسری طرف وہ تلخ حقیقت جس کا اسے سب کے سامنے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ خوف سے کانپ رہا تھا اور روتے ہوئے وہاں سے بھاگا تھا۔ یہاں تک کہ اغواکاروں کے سامنے تو اس کی ایسی سٹی گم ہوئی کہ وہ شور تک نہیں مچا سکا۔ اس ایک اعتراف کے ساتھ ہی اس کی ساری جھوٹی بہادری کا غبارہ پھٹ جاتا ہے۔
لیکن اس ساری کہانی میں ایک بڑی خوبصورت بات بھی ہے۔ جب فرمان اپنی ان جھوٹی کہانیوں اور دکھاوے پر گہری شرمندگی محسوس کرتا ہے تو وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور دراصل یہی تو توبہ کی اصل روح ہے، اپنی غلطی پر دل سے شرمندہ ہونا، سچائی کو مان لینا اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنی اصلاح کرنا، کیونکہ غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، مگر اسے مان کر آگے بڑھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب جب سچی اور جھوٹی بہادری کی بات ہو ہی رہی ہے تو آئیے تاریخ کی سب سے شاندار اور حقیقی بہادری یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا ذکر کرتے ہیں۔ جب فرمان کی جھوٹی بہادری کا پردہ چاک ہوتا ہے تو محفل میں ذکر چھڑتا ہے ایک ایسی بہادری کا جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کی بے مثال طاقت اور شجاعت کی وجہ سے انہیں شیر خدا یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ اور سب سے شاندار بات یہ ہے کہ یہ عظیم لقب انہیں کسی اور نے نہیں بلکہ خود پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں تاریخ کی سب سے مشہور تلوار ذوالفقار بھی تحفے میں ملی۔ یہ وہ سچے اعزازات ہیں جنہیں کسی جھوٹے دعوے یا دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ذرا اسکرین پر موجود اس نمبر 40 پر غور کریں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر قلعہ خیبر کا جو دروازہ تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ اسے محض اپنی جگہ سے ہلانے یا اٹھانے کے لیے کم از کم 40 انتہائی مضبوط آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن جب وقت آیا تو مولا علی نے اپنی خدا داد روحانی اور جسمانی طاقت سے اس دیواہکل دروازے کو اکیلے ہی اکھاڑ پھینکا تھا۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ بہادری جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ اور اب یہ 1000 کا کیا چکر ہے؟ یہ دراصل اس انتہائی خوفناک اور جنگجو پہلوان مرحب کی طاقت کا اندازہ تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ میدان جنگ میں اکیلا ہی 1000 سواروں پر بھاری ہے۔ لیکن جب اس کا سامنا شیر خدا مولا علی سے ہوا تو سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اسے کیسی عبرتناک شکست دی۔ اس طرح کے تاریخی واقعات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اصل اور حقیقی طاقت کہتے کس کو ہے۔ تو سب سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہی کہ سچی بہادری کسی جسمانی نمائش یا جھوٹے غرور سے نہیں آتی، بلکہ یہ پختہ ایمان کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جس انسان کے دل میں پختہ ایمان ہونا وہ کبھی بزدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے نہ تو اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، نہ جنات سے، اور نہ ہی کسی اجنبی کی ہیبت اس پر طاری ہوتی ہے۔ جھوٹا غرور تو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، جبکہ ایمان انسان کو چٹان کی طرح مضبوط بنا دیتا ہے۔ اگر ہم اس پورے جائزے کا نچوڑ نکالیں تو 4 بالکل سیدھے سیدھے سبق ہماری سامنے آتے ہیں۔ پہلا، افطار جیسے نیک اعمال کے ذریعے خوشیاں اور برکات بانٹیں۔ دوسرا، فخر اور جھوٹی بہادری کی کہانیاں سنانے سے ہمیشہ بچیں۔ تیسرا اور انتہائی اہم، کبھی کسی بھی صورت میں اجنبیوں سے مدد نہ لیں اور نہ ہی ان کے ساتھ جائیں۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ سچی اور حقیقی ہمت اپنے ایمان اور مولا علی جیسے عظیم ہیرو سے حاصل کریں۔ اب آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اس روزمرہ کی زندگی میں اپنے عام سے چیلنجز میں مولا علی کی اس مضبوط مگر عاجزانہ بہادری کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی جھوٹی انا کو مار کر سچ بولنے کی ہمت اور اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے اس عظیم تاریخ سے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ اسی طرح سیکھتے رہیں اور اچھی باتیں بانٹتے رہیں۔